والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: أتموا الحج والعمرة لله. صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام، بہت ہی محبتوں اور شفقتوں کے لائق جملہ برادران دین و ملت، عالمی ادارہ نور الاسلام حافظ آباد کے زیر اہتمام درس قرآن و حدیث کی مبارک نشست، مبارک محفل، جس میں ہم سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام احباب کو، منتظمین، معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے اس مبارک درس قرآن و حدیث کی تقریب محفل کا اہتمام انتظام کیا، اور جن کی کاوشوں، کوششوں اور محنتوں سے آپ سب حضرات
اس محفل میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کو جزائے خیر اور جزائے کاملہ عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کے درس قرآن و حدیث کا عنوان موضوع ماہ ذی الحج کی نسبت سے حج اور قربانی ہے۔ اس موضوع پر کچھ گزارشات عرض کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید میں سے چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ الحمدللہ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے، یقیناً آپ کی موجودگی اور آپ کی تشریف آوری کی برکتوں سے بھی ہم فیض یاب ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے دین اسلام کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرمایا، اور قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور اس پورے دین اسلام کی عمارت جو ہے وہ 5 ستونوں پر قائم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ اسلام کے 5 اہم ستون ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ ان میں پہلا رکن ہے شہادت توحید اور شہادت رسالت۔ عام اور سادہ زبان میں اسے کہتے ہیں کلمہ طیبہ پر ایمان رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، کہ اس بڑی کائنات میں اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ اس بات کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن ہے اقامت صلاۃ، نماز کو ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو بروقت اور صحیح ادا کرنا، یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ تیسرا رکن ہے ایتاء الزکوٰۃ، صاحب نصاب پر سال میں 1 مرتبہ اموال کی زکوٰۃ دینا جو ہے وہ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اس کے بعد چوتھا رکن جو اسلام کا ہے وہ ہے پوری زندگی میں جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اور اسلام کا 5واں رکن جو ہے وہ ہے حج بیت اللہ شریف۔ حج یہ اسلام کا 5واں اہم ترین رکن ہے۔ حج جو ہے وہ ساری زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض ہے، اور وہ بھی صرف صاحب استطاعت پر۔ جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس پر حج فرض ہی نہیں۔ جو صاحب استطاعت ہو اس کو پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ جس طرح نماز کسی جگہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جب وقت ہو جائے، زکوٰۃ جہاں چاہے ادا کر سکتے ہیں، روزہ جہاں بھی ہوں رکھ سکتے ہیں، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے
مقامات بھی اور جگہیں بھی متعین اور مقرر فرمائی ہیں، اور ان کے لیے تاریخیں اور ایام جو ہیں وہ بھی مقرر فرمائے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا الحج اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے متعین ہیں، معلوم ہیں، مقرر ہیں۔ تو حج کے 3 مہینے جو ہیں مفسرین کرام نے فرمایا وہ شوال ہے، ذی قعدہ ہے اور ذی الحج کے 10 دن جو ہیں انہیں ایام حج میں شمار کیا گیا، اور ان 2 مہینوں کو اور ذی الحج کے 10 دنوں کو حج کے مہینوں میں شمار کیا گیا۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے حج کا ارادہ کر لیا، حج کی نیت کر لی، اپنے اوپر اس نے حج کو فرض کر لیا، تو فرضیت حج کے بعد 3 چیزیں قطعی طور پر اس شخص پر حرام ہو جاتی ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ رفث کہتے ہیں کوئی بھی بے حیائی کی بات، کوئی بھی ایسی بات جو شرم و حیا سے کے معیار سے گری ہوئی ہو، اشارتاً کنایتاً ایسی گفتگو کرنا، ایسی بات کرنا، وہ بھی ممنوع ہو جاتی ہے۔ ولا فسوق، فسوق کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی۔ حج کی نیت و ارادے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی نافرمانی اور حکم عدولی جو ہے یہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات ہے ولا جدال فی الحج، کہ جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا ہے اس پر لڑائی جھگڑا اور ہر قسم کا فتنہ و فساد جو ہے اس کے لیے حرام اور ممنوع ہو جاتا ہے۔ ان تینوں باتوں کو سمجھنے کے لیے میں عرض کروں گا کہ 20 سے 30 لاکھ افراد حج بیت اللہ شریف کے لیے جمع ہوتے ہیں، لیکن کہیں بھی کوئی جھگڑا، کہیں بھی کوئی لڑائی اور دنگا فساد جو ہے کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ اسلام کے نظام عبادات میں سے حج ایک ایسی عبادت ہے جو وحدت انسانیت کی مظہر ہے۔ پوری دنیا کے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے جب احرام باندھ کر مکہ مکرمہ سے منا میں پہنچتے ہیں، منا سے میدان عرفات میں جاتے ہیں، میدان عرفات سے مزدلفہ میں آتے ہیں، وہاں سے پھر منا میں آتے ہیں، تو ان ایام حج کے اندر سب کا لباس بھی ایک ہوتا ہے، سب کی زبان بھی ایک ہوتی ہے۔ آج لوگ جو احترام انسانیت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور انسانیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اسلام انہیں دعوت غور و فکر دیتا ہے کہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر وہ تصور نہیں پایا جاتا جو وحدت انسانیت کا تصور جو ہے دین اسلام میں پایا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ اپنے پاس بیٹھنے والا حاجی جس کی زبان آپ کی نہیں ہے اور اس کی زبان آپ والی نہیں، آپ اس کی بات کو نہیں سمجھ سکتے، لباس ایک جیسا نہیں ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس نے پوری دنیا میں اسلامی تعلیمات کا جو نقطہ کمال ہے اس کو اجاگر کیا ہے کہ 2 انسلی چادریں کفن نما انسلی 2 چادروں کے اندر ہر حاجی ملبوس نظر آئے گا، اور ہر ایک آپ دیکھیں گے کہ سر سے ننگا ہے، کیونکہ احرام میں سر ڈھانپنا منع ہے۔ ننگے سر سبھی ہیں، انسلی 2 کفن نما چادروں میں ملبوس ہیں، پاؤں کی جوڑ کی ہڈی سب کی ننگی ہے، اور سب کی زبانوں پر ایک ہی
ترانا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لباس بھی ایک ہے، سب کی زبان بھی ایک ہے، اور حرم شریف میں جب نماز کا منظر دیکھتے ہیں تو دیکھیے کوئی ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی چھوڑ رہا ہے۔ اس اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی جو اسلام نے تصور دیا ہے وہ اس نماز کی عبادت کو دیکھے تو اجاگر ہوتا ہے۔ قیام کے اندر سبھی قیام میں ہیں، رکوع میں دیکھے تو سبھی رکوع کے اندر ہیں، سجدے میں دیکھیں تو سبھی سجدے کے اندر ہیں۔ وحدت انسانیت کا جو تصور اسلام نے دیا ہے، پوری دنیا کے نظاموں کے اندر کسی نظام کے اندر بھی وحدت انسانیت کا وہ تصور نظر نہیں آتا۔ اختلاف مسلک کے باوجود اور اختلاف فقہ کے باوجود قیام میں نظر ڈالیں تو تمام نمازی قیام میں ہیں، رکوع میں دیکھیں تو سبھی رکوع کے اندر ہیں، سجدے میں دیکھیں تو سبھی سجدے کے اندر ہیں۔ تو اسلام نے یہ حج کا جو ہمارے اوپر فرضیت کی گئی حج کی صاحب استطاعت لوگوں پر، اور وہ بھی ساری زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر۔ اب اس حج کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حج کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا، حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں حج کا معنی اور مفہوم و مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور عبادت کی نیت سے بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلیم کیے ہوئے طریقے کے مطابق مناسک حج جو ہے وہ ادا کرنا۔ ساری زندگی میں چمیں ایک مرتبہ، وہ بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے، لیکن اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو حج کرنے کی، اس کے باوجود حج نہ کرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاہے وہ یہودیوں کے مرے چاہے عیسائیوں کے مرے، مجھے اس کا کوئی افسوس اور کوئی اندیشہ نہیں۔ اتنی اہم عبادت ہے کہ حج فرض ہے، لوگ حج نہیں کرتے، تو حضور نے ان کے لیے وعید ارشاد فرمائی۔ جہاں وعید بیان کی گئی وہاں اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ اس کی جزا بھی بیان کی گئی کہ حج کرنے والا جب حج کر کے فارغ ہوتا ہے، مناسک حج کی تکمیل کر لیتا ہے، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حج کرنے والا حج کرنے کے بعد ایسے پاک اور صاف ہو جاتا۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہے حج نہیں کرتا، چاہے وہ یہودیوں کے مرے چاہے وہ عیسائیوں کے مرے، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں۔ قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں حج کی فرضیت کا ذکر کیا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر حج البیت، بیت اللہ شریف کا حج کرنا اللہ کے لیے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ تو یہ جو حج فرض کیا گیا ہے نا، فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ فرضیت حج کے بعد جو حج نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حج نہ کرنے پر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کے جو احکام ہیں وہ واضح دین کے اندر بیان کیے ہیں۔ اب حج بیت اللہ شریف آپ اخبارات میں بھی دیکھتے ہیں، مضامین میں حج بیت اللہ شریف، بیت اللہ شریف کا حج، تو جس بیت اللہ کا یہ حج کیا جاتا ہے خانہ کعبہ، اس کی عظمت اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے خود قرآن مجید میں بیت اللہ کعبۃ اللہ کی عظمت کو اجاگر فرمایا، اور چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ کریم نے اپنے گھر کی عظمتوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر
جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ وہی گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو مکہ مکرمہ میں ہے. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شہر مکہ کا دوسرا نام بکہ ہے. شہر ایک ہی ہے، اس کے دو نام ہیں، ایک بکہ اور ایک بکہ. للذی یہ وہی ہے بے بکہ تھا جو مکہ مکرمہ میں ہے. مبارکن یہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے. مبارکن بڑا ہی برکتوں کا حامل ہے، بڑی ہی برکتیں اس گھر میں رکھی ہیں. فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ذکر، ایک آیت کا ذکر اس آیت مقدسہ میں کیا گیا. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس بیت اللہ میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں. ان میں سے ایک عظیم نشانی وہ پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کا نام دیا گیا ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جس پر خلیل اللہ کے قدموں کے نشان ثبت ہیں. مقام ابراہیم. جو لوگ نسبتوں کے قائل نہیں، تبرکات کی اہمیت کا سرے سے انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میں سوالیہ نشان بن کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ یہ پتھر ہی تو ہے، محض پتھر، مگر یہ عام پتھر نہیں ہے. یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر جد الانبیاء خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی. اس پتھر کی نسبت خلیل اللہ کے قدموں کے ساتھ ہوئی. پھر مقام کیا ملا؟ جنہوں نے حج کیا ہے، چھوٹا سا پیتل کا ایک حجرہ بنا ہوا ہے جس میں وہ پتھر جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں اس میں نصب ہے، اور اس پتھر کو اللہ نے عزت کیا بخشی، مقام کیا دیا، مرتبہ کیا دیا، آبرو کیا دی. قرآن سے پوچھے تو قرآن فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، جو بھی میرے بیت اللہ کا طواف کرے گا، طواف کرنے کے بعد واجب الطواف کے جو نفل پڑے جائیں گے، اللہ کا حکم ہے جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں اسے مصلی بناؤ، اسے جائے نماز بناؤ، اسے جائے نماز بناؤ. سامنے وہ پیتل کا حجرہ ہے جس میں مقام ابراہیم ہے، اسے سامنے رکھ کر لوگ نفل پڑھتے. بھئی خلیل اللہ کے قدموں کے نشان کی برکتوں کا یہ عالم ہے، تو خلیل اللہ کے اپنے وجود کی برکتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو بعض قدموں کا نشان ہے. یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور اس پر خلیل اللہ کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، جو اس حرم مکہ میں داخل ہو گیا، بیت اللہ شریف میں، حرم شریف میں داخل ہو گیا، کان آمنا، اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. یہاں میں دو باتیں بڑی پیاری آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک. جیسے حافظ آباد میں 20 مسجدیں ہیں، تو کوئی آدمی پوچھے جناب کسی پرانے بزرگ سے کہ سانو یہ گل دسو حافظ آباد بھی سب تو پہلی مسجد کیڑی جڑی بنی سی؟ تو بھئی جب سوال آئے گا تو سوچنے پر بندہ مجبور ہوگا کہ یہ تو پرانی تاریخ ہے، کون بتائے گا کہ حافظ آباد میں پہلی مسجد کون سی بنی تھی؟ لیکن قربان جائیں آمینہ کے لال کا مقام اور مرتبہ. پوچھنے والا ابو ذر غفاری ہے، اور صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء میں 40ویں باب میں یہ حدیث شریف ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور سے پوچھتے ہیں آقا یہ روئے زمین پر جو کروڑوں مساجد اس وقت ہیں، تو صحابہ کرام میں سے ابو ذر غفاری نے یہ مسئلہ پوچھ کر ہماری معلومات میں اضافہ کروا دیا، ہمارے ایمانوں کو جلا بخش دی کہ آقا یہ بتائیے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے بننے والی مسجد کون سی ہے؟ بھئی حضور فرماتے کہ بھئی مجھے کیا پتہ ہے کون سی مسجد پہلے بنی. اگر علم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کیا جاتا ہے.
لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی مسجد جو خدا کی دھرتی پر بنی تھی وہ خانہ کعبہ ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ مسجد حرام ہے، وہ مسجد حرام ہے۔ اب اسی سوال پہ بس نہیں کیا، دوسرا سوال کر دیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضور دوسری مسجد کون سی ہے؟ پہلی تو ہے مسجد حرام بیت اللہ خانہ کعبہ، دوسری مسجد کون سی ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوسری مسجد جو روئے زمین پر خدا کی دھرتی پر بنی وہ مسجد اقصی ہے۔ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، مگر صحابہ سوال نہ کرتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ ہمارے لیے علم کا خزانہ دے گئے صحابہ۔ تیسرا سوال ابو ذر غفاری کرتے ہیں حضور ان دونوں کی تعمیر کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو جو حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سرکار نے یہ جواب دیا کہ میں اس وقت تھا، مجھے کیا پتہ کتنا؟ سرکار نے برجستہ فرمایا، ادھر سوال ہوا ادھر آمنہ کے لال جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں ابو ذر غفاری دونوں مسجدوں کی تعمیر میں فرق 40 برس کا ہے، مسجد حرام کے 40 برس بعد مسجد اقصی بنی، مسجد اقصی بنی۔ مسجد حرام کے معمار اول، بیت اللہ کے خانہ کعبہ کے معمار اول سب سے پہلے بنانے والے حضرت آدم علیہ السلام، اور مسجد اقصی کے بنانے والے حضرت آدم علیہ السلام کے کوئی فرزند ہے؟ یہ آدم علیہ السلام کی بیٹے نے مسجد اقصی بنائی۔ یہ دو مسجدیں ہیں جو روئے زمین پر سب سے پہلے تھی، اور یہ دونوں مسجدوں کی عمارتیں جو حضرت آدم نے تعمیر کیا بیت اللہ، آپ کے بیٹے نے مسجد اقصی بنائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک، طوفان نوح آنے تک، سیلاب آنے تک یہ دونوں مسجدیں قائم تھیں۔ جب طوفان آیا تو دونوں مسجدوں کی عمارتیں منہدم ہو گئی، سیلاب کی نظر ہو گئی۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دور آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو، کیونکہ حج سارے کا سارا، حج کے تمام مناسک اعمال اور افعال یہ یادگار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قربانی یہ حج کے مناسک میں شامل ہے، قربانی حج کے مناسک میں ہے، البتہ اسے پھیلا دیا گیا۔ ایک قربانی وہ ہے جو منع میں کی جاتی ہے، اس قربانی کو ہدیون کہتے ہیں، ہدی، اور وہ قربانی جو پوری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں اس قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں۔ قربانی حج کے مناسک میں شامل ہے، لیکن سنت ابراہیمی کو قیامت تک قائم رکھنے کے لیے اس کو پھیلا دیا گیا، اور پوری دنیا کے مسلمان ہر سال پھر قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ حج ہو یا قربانی یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ یادگار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ اللہ کے محبوبین کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج بیت اللہ۔ جیسا کہ قبلہ شاہ صاحب نے کئی مرتبہ آپ کو یہ حدیث سنائی، عید پہ بھی سنائیں گے کہ صحابہ نے پوچھا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضور نے جواب کیا دیا تھا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب محبوبین اور مقربین بارگاہ خدا بند، اس درس قرآن میں خاص طور پر آپ کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کروں گا کہ اللہ کے محبوب اور مقرب اور برگزیدہ بندے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ ان کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج رکھ دیا، ان کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج رکھ دیا گیا۔ طواف کعبہ کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت، رمی جمرات شیطانوں کو کنکر مارنا یہ حضرت ابراہیم کی سنت، حضرت حاجرہ کی سنت، صفا مروہ کی سعی کرنا یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے، منع کے اندر قربانی کرنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حج جو اسلام کا 5واں اہم ترین رکن ہے، اس کے تمام مناسک
تین شخصیتوں کے گرد گھومتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت سیدہ ہاجرہ۔ ان تین شخصیات کے ارد گرد حج کے تمام مناسک گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج ہے۔ سنت ابیکم ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے ذرا غور کیجیے۔ ہمارے اہل اسلام مسلمانوں کے نزدیک ہم ملت ابراہیمی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے قالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ نجات پا جاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ گے نجات پا جاؤ گے۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب سے فرمایا پیارے حبیب ان سے کہہ دو اب نجات نہ عیسائیت کے اندر ہے نہ یہودیت کے اندر ہے، قل بل ملت ابراہیم حنیفا۔ آج محبوب ان سے کہہ دو نجات ہوگی تو صرف ملت ابراہیمی میں آنے سے ہوگی۔ ہم سب ملت ابراہیمی ہیں۔ ہم ملت ابراہیمی میں ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ہم حضرت ابراہیم کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ میں نے کہا جتنا ہمارا حق ہے نا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر، اس کو اگر پہچاننا ہے تو مسلمان اور مومن جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے۔ نماز کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، کیونکہ ہم ملت ابراہیمی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ تمام انبیاء کرام سے، تمام انبیاء کرام میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ عظیم المرتبت اولو العزم پیغمبر ہیں جن کی نسل میں سینکڑوں انبیاء کرام آئے، اسی لیے ان کا لقب ہے جد الانبیاء، ابو الانبیاء۔ دو لقب ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا اعزاز بخشا گیا، یہ جد الانبیاء بھی ہیں اور امام الناس بھی ہیں۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس کا ٹائٹل دیا اور خلیل اللہ کا ٹائٹل دیا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام وہ اولو العزم پیغمبر ہیں جنہیں رب کائنات نے اپنا خلیل بنایا، اور خلیل دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ کریم فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ بے نیاز رب فرماتا ہے میں نے اپنے پیارے خلیل ابراہیم کو جب بھی آزمایا، ہر آزمائش میں خلیل پورے اترے، ہر آزمائش میں پورے۔ کبھی آگ کے اندر پھینکے گئے، کبھی وطن سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیے گئے، کبھی جیل میں گئے، کتنے امتحانات آئے، اور آخری اور کڑی آزمائش بیٹے کا ذبح کرنا، قربانی کرنا، یہ ایسی کڑی اور آخری آزمائش تھی۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے آزمائشوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ یہ کڑی آزمائش، یہ قربانیاں عید پہ آپ کر رہے ہیں تو یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا، لیکن اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ ہر عبادت کا ایک خول ہوتا ہے، ایک عبادت کی روح ہوتی ہے۔ عبادت کا خول یہ ہے کہ آپ قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہیں، ہر کوئی بکرا چھترا دمبا لٹایا ہوا ہے، اونٹ ذبح کر رہا ہے، قربانیاں کر رہے ہیں، یہ تو ہے خول۔ اور ایک ہے قربانی کی روح جسے قرآن میں اجاگر کیا گیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ قربانی کے جانور کا خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ وہ تقوی کی کیفیت جس کی بنیاد پر قربانی کی جا رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچتا ہے۔ میں ایک جگہ گیا تو مجھے بتایا کہ
کہ یہاں ایک صاحب ہیں جو ختم شریف کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی یہ جو مائی صاحب کا ختم پڑھ رہے ہیں، یہ جو پھل رکھا ہے، فروٹ رکھا ہے، یہ مائی صاحبہ کھائیں گے؟ میں نے کہا اتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ یہ قرآن سے تو ثابت ہے بھئی قربانی کا گوشت آپ کھاتے ہیں، کھا لیں، مدرسے والے لے جائیں گے، تنظیموں والے، گدار روم والے کھانے لے جائیں، گوشت آپ کھائیں گے، محلے والے کھائیں گے، تو ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے۔ اور کیسے ثواب مل رہا ہے؟ حضور فرمایا قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس سے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جیسے قرآن کہتا ہے نا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، وہ تمہارا عمل کا تقویٰ جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ یہ کھانے پینے کی اشیاء قبر میں نہیں پہنچتی، ان پر جو ثواب ملتا ہے وہ قبر میں پہنچتا ہے، وہ قبر میں پہنچتا ہے۔ تمام مناسک حج 3 شخصیات کے گرد گھومتے ہیں۔ حاضرین محترم، میں بہت دور نکل گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اتنی برکتوں والا ہے یہ حرم بیت اللہ، مبارکا، بڑا ہی برکتوں کا حامل۔ کتنی برکتیں ہیں یا اللہ! ہر مسجد میں نماز پڑھنا ثواب برابر نہیں، ہر مسجد میں نماز پڑھنا ثواب برابر نہیں، ترتیب حضور نے بیان فرمائی۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 1413، بہت پیاری حدیث ہے۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنے گھر میں نماز پڑھی اسے 1 نماز کا ثواب ملے گا۔ گھر میں نماز پڑھی تو 1 نماز کا ثواب، محلے کی مسجد میں نماز پڑھی تو 25 نمازوں کا ثواب، جامعہ مسجد میں نماز پڑھی تو 500 نمازوں کا ثواب۔ گھر میں 1 نماز پڑھو تو 1 نماز، محلے کی مسجد میں پڑھو 25 نمازوں کا ثواب، جامعہ مسجد میں پڑھو تو 500 نمازوں کا ثواب۔ یہ ترتیب سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1413 میں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا مسجد اقصی میں نماز پڑھی یا میری مسجد یعنی مدینہ منورہ میں جو مسجد نبی شریف ہے، ان دونوں کا ذکر فرمایا، جو اس میں نماز 1 پڑھے گا اسے 50,000 نماز کا ثواب، 50,000 نماز۔ اور آخر میں فرمایا جو مسجد حرام میں 1 نماز پڑھے گا 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ میں نے کہا ہم کیلکولیشن نہیں کرتے، نہ آپ سے بحث کرتے، ہم تو مسلم شریف کی ایک حدیث سنا دیتے۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ حرم شریف میں 1 نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب، اور مسجد نبی میں 50,000 کا نماز کا ثواب۔ میں نے کہا یہ تو سرکار کا فرمان ہے نا، حدیث ہے، مگر میرے آقا نے جو دعا فرمائی نا مسلم شریف کے اندر ہے، خیال کرنا، میں دل تھام کر یہ حدیث سننا، پھر مجھے جواب دینا۔ میرے آقا نے مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر دعا فرمائی، یا اللہ جتنی برکتیں تو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ منورہ کو عطا فرما۔ یہ مسلم شریف میں سیاستہ میں حدیث ہے، یا اللہ جتنی برکتیں شہر مکہ میں رکھی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ منورہ کو عطا فرما۔ میں نے کہا اب آپ حساب لگا لیں، دعا کرنے والے آمنہ کے لال ہیں، دگنی برکتیں، یا اللہ جتنی برکتیں شہر مکہ میں ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ منورہ کو عطا فرما۔ اسی لیے طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی۔ جتنی برکتیں مکہ شریف میں،
حضور فرماتے ہیں دگنی برکتیں مدینہ منورہ کو عطا فرما. اور پھر آقا کا یہ فرمان نہیں ہے من حج فلم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ پہ جفا کی. اس نے مجھ پر، میں نے کہا یارو حج ہوتا مکے میں ہے، قبولیت کی سند مدینہ منورہ سے ملتی. حج تو ہوتا ہے مکہ میں، قبولیت کی مہریں مدینہ منورہ سے لگتی ہیں. یہاں حج کر کے جب مدینہ پاک عشاق جاتے ہیں وہاں مصطفیٰ سند تقسیم فرما. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے حالت ایمان میں میری قبر انور کی زیارت کی قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنا مجھ پہ واجب ہو گیا. اسی لیے امام احمد رضا جب حج کرنے گئے نا، تو جب حج کر چکے، حج سے فراغت ہو گئی، تو میں نے 1995 میں حج کیا، پہلی مرتبہ حج کے لیے 1995 میں گیا. تو جب حج سے ہم فارغ ہو گئے تو ہمارے کمرے میں 3-4 ایسے بابا جی تھے، بزرگ لوگ، وہ روزانہ مجھ سے 50 مرتبہ پوچھتے تھے کہ جی حج تو ہم نے کر لیا ہے، مدینہ شریف کب جانا ہے؟ مدینہ شریف کب جانا ہے؟ ایک بابا جی مجھے کہتے ہیں ہن اساں حج کر لیا تو ہن سانو ایتھے کدے واسطے رکھیا نہیں، حج ساڈا ہو گیا ہن سانو مدینے شریف گھلن، اسی سونے نبی پاک دا روزہ ویکھ کے کلیجے نو ٹھنڈ پہنچائیے. حضور دا روزہ ویکھ کے کلیجے نو ٹھنڈ پہنچائیے. میں نے کہا کہ حاجی صاحب عجب بات ہے کہ جب مناسک حج پہ غور کرتے ہیں، کبھی پتھر مار رہے ہیں، کبھی دوڑ رہے ہیں. گڑی وچ کو وٹے مارے، روڑے مارے، لوگ کہن گے دیکھو دیوانہ ہو گیا، ایویں بھجیا جائے گڑی وچ تے بازار وچ. بے نیاز رب کو اتنی ادائیں پسند آئی نا، فرمایا میری بارگاہ میں آنا تو دیوانے بن جاؤ. با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. جب حج کرنے گئے ہو کفن میلا، یہ کفن نما احرام باندھا ہوا ہے، 2 انسلی چادریں ہیں، جتنی میلی ہوتی ہیں اتنا درجہ زیادہ ملے گا. یہاں خوشبو نہیں لگا سکتے، بالوں میں کنگھی نہیں کر سکتے، بال نہیں توڑ سکتے، لباس میلا ہے، کفن میلا ہے، پسینے کی سمیل آ رہی ہے. حکم ہے، یہی تو باتیں اللہ کو پسند ہے. دیوانے بنو دیوانے. یہاں کنکر اٹھا کے جمرات، جمرہ عقبہ، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، کنکر مار رہے ہو، پتھر اور روڑے مار رہے ہو. یہاں دیوانوں والی حرکتیں، بال بکھرے ہوئے، انسلی چادریں، پاؤں میں چپل، صفا مروہ پہ دوڑ رہے ہیں، عورتیں بھی دوڑ رہی ہیں، مرد بھی دوڑ رہے ہیں. فرمایا یہ ہے مکہ، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. یہاں اگر خدا کی بارگاہ میں آئے ہو تو دیوانوں والی حرکتیں کرتے ہو، خبردار اب بارگاہ مصطفیٰ میں آ رہے ہو. خیال رکھنا ذرا سی بھی ایسی حرکت کی زندگی بھر کے عمل تمہارے ضائع. با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. پھر حاجی جب جاتا ہے نا مدینہ شریف، وہاں تو انسلی چادریں ہیں، چپل پہنی ہے جی، پاؤں کے جوڑ کی ہڈی ننگی ہے، وہاں جاتے ہی غسل کرتا ہے، سفید لباس، خوبصورت کپڑے سے لاتے ہیں. حاجی جو عاشق ہے نا، او جی میں سوٹ سوایا میں مدینے شریف پانا جا کے. میرے پتر نے آگیا سی ابا چلنا ہے مدینے پاک، تو سونے نبی پاک دے روزے تے جانا ہے نا، تو سونا سوٹ پا کے جانا ہے. اے میرے کاروانے سوا کے دیتا ہے، حضور دے روزے تے جانا ہے تو سونا لباس پا کے جانا. نہا دھو کر عمدہ لباس پہنا ہے، حکم ہے خوشبو لگاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، رحمت کائنات کی بارگاہ میں جا رہے ہو، ناطق وحی کی بارگاہ میں جا رہے ہو. قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہو. قیامت کے دن بخشوانے والے آقا ان کی بارگاہ میں جا رہے ہو. نہایت مؤدب ہو کر
پاکیزہ لباس پہن کر، نہا دھو کر، خوشبوئیں لگا کر، امامہ باندھ کر، سر ڈھانپ کر، ہاتھ باندھ کر، سراپا نیاز بن کے بارگاہ میں جاؤ۔ اور اس بارگاہ کا ادب خود سکھانے والا رب ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار یہاں تمہاری آواز بھی میرے محبوب کی بارگاہ سے اونچی ہوئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری زندگی کی کمائی اکارت جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بے نیاز رب خود محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھلا رہا۔ حج پہ رمی جمرات، کنکر مار رہے ہیں، انسلی چادریں ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، اور مدینہ شریف میں سراپا ادب، سراپا نیاز۔ جب تڑپ بڑھتی ہے نا، احمد رضا جب گئے حج کرنے نا، بریلی کے تاجدار، سنیوں کا امام، جس کے ہمارے اوپر احسانات ہیں احمد رضا کا، حج کر لیا تو کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکی اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکی اب کعبے کا قربان چاہے۔ یہ ہے امام احمد رضا جو کشتہ عشق رسالت ہے، پروانہ شمع جمال مصطفیٰ ہے۔ احمد رضا کہتے ہیں غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کعبہ آخدہ ہے جے حضور دا روزہ بیکھنے نا، کعبہ آخدہ ہے میریاں نظرہ نال بیکھنے، کعبہ آخدہ ہے جے حضور دا روزہ بیکھنے میریاں نظرہ، جنہاں نظرہ نال میں مدینے دے تاجدار دے روزے نو بیکھنا، اونا نظرہ نال بیکھنا۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ حج مکے میں ہے، قبولیت کی مہر مدینہ منورہ میں لگتی ہے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگے جناب یہاں مکے میں تو جنت المعلا ہے، یہ پروننسیشن تلفظ صحیح کرنا چاہیے، بعض لوگ جنت المعلا پڑھتے ہیں، یہ لفظ غلط ہے، صحیح تلفظ ہے جنت المعلا۔ مکہ پاک کا جو قبرستان ہے جنت المعلا، مجھے کہتے ہیں جی یہ تو جہاں جنت المعلا ہے، میں نے کہا جنت المعلا یہاں ہے، جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے، یہ جنت المعلا ہے، وہ جنت البقیع ہے۔ کہتے ہیں یہاں حضرت خدیجہ ہیں، میں نے کہا ہاں میں مانتا ہوں، جنت المعلا میں خدیجہ الکبریٰ ہے، جنت البقیع میں سیدہ زہرا ہے۔ مکہ بھی عزت کی جگہ، مدینہ بھی عزت کی جگہ، مکہ مکہ المکرمہ ہے، مدینہ مدینہ المنورہ ہے۔ یہاں خدیجہ الکبریٰ ہے، وہاں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، یہاں میدان عرفات ہے، مدینے میں رحمت کی برسات ہے، مدینے میں رحمت کی برسات ہے۔ میں نے کہا تم سمجھے نہیں مدینہ پاک کا مقام کیا ہے، یہاں خلیل اللہ کے قدم لگے، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فِيهِ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ مقام ابراہیم۔ میں مانتا ہوں مکے میں چاہے زمزم ہے، حتیم ہے، ملتزم ہے، صفا ہے، مروہ ہے، چاہے زمزم ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، ساری عظمتوں کو سلام، مگر پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنت البقیع حاضری دینے والوں، ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے والوں، میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ ریاض الجنہ کا مقام کیا ہے؟ کہیں گے آقا کا فرمان ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حافظ آباد والو مجھے بتاؤ یہ جنت البقیع اور ریاض الجنہ
یہ جو مقدس مقامات ہیں ان میں سے ریاض الجنہ کے بارے میں مجھے بتائیں، ریاض الجنہ کو یہ مقام کیوں ملا؟ اللہ کی عزت کی قسم، اس کے سوا کوئی جواب نہیں، یہ پیارے مصطفیٰ کی گزرگاہ ہے۔ ریاض الجنہ مصطفیٰ کی گزرگاہ ہے۔ حضور پانچوں وقت حدیث کے لفظوں پہ غور کریں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر کے دروازے سے لے کر منبر تک جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ مفسرین و محدثین نے لکھا کہ آقا کریم پانچوں وقت گھر کے دروازے سے تشریف لاتے اور محراب نبی میں جلوہ گر ہوتے، نماز پڑھاتے، جہاں پانچوں وقت مصطفیٰ کے قدم لگتے تھے اسے مقام ملا تو ریاض الجنہ ہونے کا شرف ملا۔ یا حضور کے قدم لگے، حضور کے قدم پاک لگے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے اور میرے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے کیاریاں ہیں۔ مصطفیٰ کے قدم لگے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور کے وصال کے بعد حضور کی قبر انور پر جب حاضر ہوئے تو اپنے رخسار حضور کی قبر انور پر قدمین کی طرف مس کر رہے تھے۔ رخسار مس کرتے ہیں، کبھی پیشانی مس کرتے ہیں، چہرہ مس کرتے ہیں۔ ملعون مروان گزرا، کہتے ابو ایوب یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا بدبخت اپنی زبان کو لگام دے، تجھے پتا نہیں یہ کس کی قبر ہے؟ یہ رحمت للعالمین کی تربت انور ہے۔ میں تو رخسار بچ کر کے قبر مصطفیٰ کی برکت دامن میں سمیٹ رہا۔ حاضرین محترم، اللہ کے محبوبین کا بڑا مقام ہے۔ مناسک حج پر غور کیا تو ایک ایک عمل، ایک ایک رکن یہ محبوبوں کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام ہے۔ میدان عرفات مجھے کہنے لگے کہ جی یہ ٹی وی پہ 9 ذی الحج کو جو آپ حج دیکھتے ہیں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، صاحب علم تو جانتے ہی ہیں، حج کا رکن اعظم ہے میدان عرفات کا وقوف، اور یہ اتنا اہم رکن ہے، حج کا رکن رکین، حج کے ارکان میں سے رکن رکین اور حج کا رکن اعظم میدان عرفات کا وقوف ہے۔ میں نے کہا یہ میدان عرفات کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے تو عرفات کا معنی کیا ہے؟ کہتے یہ پہچان سے ہے، اسی لیے ذی الحج کی 9 تاریخ کو یوم العرفہ کہتے ہیں، ذی الحج کی 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، ذی الحج کی 10 تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ عرفات کو یہ عزت و عظمت کیسے ملی؟ کہتے ترویہ، یوم الترویہ، ذی الحج کی 8 تاریخ جب حج شروع ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کا معنی، میں نے کہا پتہ کیا ہے؟ کہتے نہیں اس کا معنی تو نہیں پتا۔ میں نے کہا ترویہ، یوم الترویہ کا معنی شک کا دن، شک و شبے کا دن، جس دن حج شروع ہوتا ہے اس کا نام ہی یوم الترویہ، شک کا دن۔ کہتے جی اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا نا بیٹوں کو ذبح کرنے، یہ تو عرفات میں دیکھا تھا، 3 راتیں مسلسل متباتر خواب دیکھا۔ ذی الحج کی 8ویں کو جو خواب دیکھا تھا اس میں واضح نہ تھا کہ قربانی کا حکم تو آیا ہے مگر کس کی قربانی کی جائے، واضح نہیں ہوا تھا، اس لیے اس دن کا نام پڑ گیا یوم الترویہ، شک کا دن ہے۔ اگلے دن جب خواب دیکھا نا تو اسی لیے حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر جب گئے نا منا میں تو فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام، اے بیٹا میں نے خواب دیکھتا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں، مسلسل دیکھ رہا ہوں، 3 دن ہو گئے خواب دیکھ رہا ہوں، بیٹا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کرتا ہوں۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک کا، تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا تیری کیا مرضی ہے، کیا رائے ہے بیٹا تمہاری؟
اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ اسماعیل کی مرضی ہو تو ذبح کروں، مرضی نہ ہو تو ذبح نہ کروں، اس لیے نہیں پوچھا تھا۔ حکمت یہ تھی قیامت تک بغیر بتائے ابراہیم ذبح کر دیتے، قربانی کر دیتے، تو قیامت تک لوگ کہتے کہ اسماعیل کا تو کمال ہی کوئی نہیں، وہ تو بے خبری میں ذبح کر دیے گئے، انہیں تو بتایا ہی نہیں گیا، باپ لے گیا چھری چلا دی۔ رب یہ چاہتا تھا، رب کی قدرت و مشیت میں یہ بات پسند آئی، قیامت تک جب خلیل کی عزتوں کو سلام ہو تو میرے اسماعیل ذبیح کی عزتوں کو بھی سلام ہو۔ اگر پیغمبر باپ قربانی کرنے پہ تیار تھا تو بیٹا بھی ذبح ہونے پہ تیار تھا، اس لیے پوچھا تھا، ورنہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نبی کا خواب وحی الہی کے مرتبے میں ہوتا ہے، باپ بھی پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے، باپ بھی جانتا ہے کہ خواب وحی کے مرتبے میں ہے، بیٹا بھی جانتا ہے کہ خواب ہے نبی کا اور یہ وحی کے مرتبے میں ہے۔ پوچھا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا تمہاری کیا رائے ہے، قربان جائیں؟ بیٹے نے جواب دیا نا، قرآن نے اپنے دامن میں ان لفظوں کو سمیٹا، کوئی عربی ترجمہ اس کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ جو روح ان لفظوں کے اندر ہے نا، ان لفظوں کے اندر جو لذت ہے، کیف ہے، سرور ہے، مزہ ہے، وہ انوکھا ہے۔ اسماعیل کہتے ہیں یا ابت افعل، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس کام کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے۔ افعل امر کا صیغہ ہے، کر گزریے، ما تؤمر جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ ہے، اس لیے اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرض۔ کیا کہتے ہیں؟ یا ابت افعل، ابا جی جس کام کو حکم ہے وہ کریں، میں تیار ہوں قربانی کے لیے، لیکن قربان جائیں، یہ کیا ضرورت تھی کہنے کی جو اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں؟ کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے ذرا قرآن کا اصول، کہتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ، ابا جان باقی رہی میری بات، ستجدنی، ابا جی میری فکر نہ کریں، ان قریب آپ دیکھ لیں گے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اپنی نیاز مندی بھی ظاہر کرتے ہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان باقی میری بات رہ گئی، پریشان نہ ہو، فکر نہ کریں، اندیشہ نہ کریں، آپ ابھی چند لمحوں کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آپ مجھے صابرین کی فہرست میں پائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، قربانی حج کے مناسک میں ہے، مزہ آ گیا۔ قرآن نے وہ لذت، وہ چاشنی جو قرآن دیتا ہے نا، دیکھیے ذرا قرآن کی چاشنی، لذت، کیف و سرور و مزہ، قرآن کے لفظوں کی ترجمانی ترجمے میں ممکن ہی نہیں۔ قبلہ سید صاحب تشریف فرما ہیں جو تاجدار خطابت ہیں، جن پر ہمیں ناز ہے، اللہ کی عزت کی قسم، قرآن کے لفظ دیکھیں، فلما اسلما، تشریح کا صیغہ ہے، جب باپ نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دی، بیٹے نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دی۔ فلما اسلما، دونوں نے گردن جھکا دی۔ 87 برس کی عمر میں تو مانگا تھا، دعا مانگی نا، انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ گہرے مطالعے کے بعد، بڑے غور و فکر کے بعد، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے، خلیل نے زندگی بھر بیٹے کی دعا مانگی نہیں مانگا بیٹا۔ جب 87 برس کی عمر میں آ گئے نا تو دل میں خیال آیا یہ جو کار نبوت ہے، یہ جو میرا مشن ہے، میرے بعد کون سنبھالے گا؟ دل میں خیال آیا یا اللہ مجھے ایک جانشین چاہیے، مجھے ایک وارث چاہیے جو میرے پورے اس نظام کو سنبھال سکے۔
جب یہ خیال آیا نا پھر ہاتھ اٹھائے پیغمبر نے، پیغمبر بھی جو اللہ کا خلیل ہے، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عطا فرما، ایسا بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو۔ یہاں لوگ کہتے ہیں خدا چاہے تو نبیوں کو، ایک بدبخت ملا ہے وہ جہاں بھی تقریر کرتا کہتے ہیں رب چاہے تو نبیوں کو چٹا جواب دے دینا۔ میں کہ بدبخت کہیں کا، تیرا عقیدہ یہ ہے اور قرآن کا عقیدہ یہ ہے۔ ادھر خلیل نے دعا مانگی، قرآن کہتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ادھر دعا مانگی ادھر دعا کی قبولیت کی بشارت آئی۔ یہ پھر یہ فا جو ہے نا تاکید مال وصل کے لیے آتی ہے، یہاں معنی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے دنیا والوں میرے پیغمبر خلیل نے دعا مانگی، میں نے اسی لمحے خلیل کی دعا کو قبول کر لیا۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، 87 برس کی عمر میں بیٹا ملا ہے، نام ہے اسماعیل۔ 13 برس کی عمر ہوئی نا، 13 برس، 100 سالہ بوڑھا باپ، خلیل اللہ کی عمر پورے 100 سال، اسماعیل ذبیح اللہ کی عمر 13 برس۔ آخری اور کڑی آزمائش جب آئی نا، اے خلیل اس بیٹے کو ذبح کرو، میرے راستے میں مانگا تھا اللہ سے جو میرا وارث بنے، میرا جانشین بنے، میرے کار نبوت کو سنبھالے۔ حکم آیا اس محبوب ترین کو میرے راستے میں قربان کر۔ فلما اسلما، گردن جھکا دی، اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ خلیل کہتے ہیں میں نے اپنی گردن کو رب العالمین کے حکم کے سامنے جھکا دیا۔ منا میں پہنچے ہیں، بیٹے کو لٹایا ہوا ہے، 100 سال کی عمر ہے، بیٹا 13 سال کا ہے۔ چھری چلاتے ہیں نا، بیٹا کہتا ہے ابا جان ہاتھ پاؤں باندھ لے رسی سے۔ بیٹا وہ کیوں؟ ابا جان ایسے خون کے چھینٹے آپ پہ نہ پڑے، ورنہ اور تو کوئی بات نہیں، ہاتھ بھی باندھ لیے، پاؤں بھی باندھ لیے۔ ابا جان ایک اور کام کیجئے، چہرے پہ کپڑا ڈال دیں۔ ٹھیک ہے وہ بھی ڈال لیتے۔ یہ کپڑا کیوں چہرے پہ ڈالنا ہے؟ اس لیے کہ شفقت بدری جوش میں نہ آ جائے بیٹے کا چہرے۔ اور تیسری میری چوتھی یہ آرزو ہے کہ مجھے پیٹ کے بل اوندا لٹایا جائے، پیٹ کے بل زمین پہ لٹا کر پیشانی زمین پہ رکھی جائے، اوپر سے سامنے سے چھری نہ چلے، نیچے سے چھری چلے۔ ہاتھ پاؤں بندے ہیں اسماعیل کے، پیٹ زمین سے لگا ہوا ہے، منا کی وادی ہے، آسمانوں پہ فرشتوں میں ہلچل مچ گئی۔ اللہ یہ کیا ہونے والا ہے؟ خلیل ذبیح کو لٹا رہا ہے، چھری ہاتھ میں ہے، ہاتھ میں رسی سے باندھے، سختہ طاری ہو گیا، پوری کائنات وجد میں آ گئی۔ خلیل تو نے آزمائشوں میں پورا اترنے کا حق ادا کر دیا، یا اللہ اگر تو راضی ہے اسماعیل کی قربانی میں لے، میں اسے بھی قربان کرتا ہوں۔ کوئی دعا نہیں مانگی یا اللہ کو فدیہ شدیہ لے لے کر، نا کسی کا فدیہ باپ دیتا ہے جی۔ اے روزے لنگے نے نا اے جی درس وچ فدیہ جمع کرانا، میں کہ قادہ فدیہ ہے جی، ابا جی روزے نہیں رکھے تو روزے دا فدیہ دینا، کسی دا فدیہ پتر دیندہ ہے، کسی دا پیو دیندہ ہے، خامد فدیہ دیندہ ہے، بیوی فدیہ دیندی، قربان جائیے۔ اسماعیل علیہ السلام قربانی واسطے لٹایا تے رب العالمین خالق کائنات نے خود فدیہ۔ میں نہیں کہتا افضل آباد والوں، قرآن کہتا ہے۔ چھری چلائی نا نیچے سے، زور سے چھری چلائی، خون کا ایک فوارہ پھوٹا، ہاتھوں پہ خون لگا نا۔ خلیل دل میں کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، ایک ہی بیٹا مانگا تھا، تو نے قربانی مانگی، میں نے کر دی، میں نے قربانی کر دی، میں سرخرو ہو گیا۔ ہاتھوں پہ جب خون لگا نا، دل ہی دل میں شکر ادا کیا، کپڑا ہٹایا، دیکھا ننھے اسماعیل مسکرا رہے ہیں، جہاں اسماعیل کو لٹایا تھا وہاں دمبا ذبح ہوا، دمبا ذبح ہوا۔
ادھر دمبا ذبح ہوا پڑا ہے. کبھی دمبے کو دیکھتے ہیں کبھی اسماعیل کو, کبھی ذبح شدہ دمبے کو دیکھتے ہیں مینڈے کو, کبھی اسماعیل کے چہرے کو, کبھی ادھر کبھی ادھر. رب نے فرمایا اے ابراہیم پریشان نہ ہو, فدیناہ بذبح عظیم, فدیہ دینے والا میں خود ہوں, میں نے فدیہ دیا ہے, اسماعیل کا فدیہ دیا ہے. یا اللہ کیا فدیہ دیا ہے؟ فدیہ جنت سے بھیجا ہے, یہ جنت کا مینڈا ہے جو میں نے زمین پر بھیجا ہے. میں نے اسماعیل کی قربانی جنت سے بھیجی ہے اور یہ قربانی فدیہ ہے. فدیناہ بذبح عظیم, ہم نے فدیہ دیا ہے ذبح عظیم کی صورت میں. وہ مینڈا ذبح ہوا پڑا. یہاں ضمناً ایک لطیفہ یاد آ گیا. میں ایک جگہ یہ میں نے بیان کیا, ایک بابا جی میں نے آکھر لگے جی وہ پھر گوشت کنے کھاتا سی, تو کھل کون لے گیا؟ میں کھل تو امام مسجد اسی دیتی ہوگی یا مدرسے والے لے گئے اندر. نہیں دیکھو نا جی, میں پوچھنا چاہنا وہ پھر جڑا دمبا ذبح ہویا فدیے وچ گوشت کنے کھادا؟ میں کہ 10 تفسیراں وچ لکھیا ہے تیز ہوا آئی تے اگ آئی جڑی وہ دمبے نو اٹھا کے لے گئی, کیونکہ وہ دمبا جنت وچوں آیا. یہ نظام قدرت ہے. قرآن نے دسیا فدیناہ بذبح عظیم, فدیہ ہم نے دیا ہے. ہم خالق ہیں, مالک ہیں, رازق ہیں, پوری کائنات ہم نے بنائی ہے. ہم نے فدیہ دیا ہے اسماعیل کا, اور فدیہ اتنا عظیم ہے بذبح عظیم, جنت سے آیا خدا کی زمین پر. فرمایا ہم نے فدیہ دے کے اسماعیل کو بچا لیا, اسماعیل کو بچا لیا. لیکن جب چھری چلی تھی نا, چھری چلی تھی تو قرآن کہتا ہے, قرآن فنادیناہ یا ابراہیم, ہائے ہائے, چھری چلا رہے خلیل, کہنے والا رب کہہ رہا ہے فنادیناہ, ہم نے آواز دی ابراہیم بس کر قد صدقت الرؤیا, تو نے تو اپنا خواب سچا کر دیا. فنادیناہ یا ابراہیم, ابراہیم بس کر, امتحان ختم. کبھی آگ میں گرائے گئے, کبھی ہجرت میں مجبور کیے گئے, کبھی جیل میں گئے, کبھی بت خانے میں بتوں کو توڑا, ساری آزمائشیں آئیں. ابراہیم سن, ہاتھوں کو روک لے, قد صدقت الرؤیا, تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے. پریشان نہ ہو, یہ دنیا میں جنت سے جو مینڈا آیا ہے یہ ذبح عظیم ہے. ان کذالک نجزی المحسنین, جو ہمارے پیارے ہوتے ہیں ہم انہیں ایسے ہی جزا دیتے ہیں. ہائے ہائے, قربانی ہوئی ہے تو رب نے فرمایا قربان جائیں. آپ کو کوئی سلام کہے تو آپ پھولے نہیں سماتے, وہ جی میں نو آج ایم پی نے سلام کر لیا, میں نو فلانے نے سلام کر لیا. کیا مقام ہے؟ قرآن کہتا ہے سلام علی ابراہیم, سلام بھیجنے والا رب, سلامتیاں بھیجنے والا رب. فرمایا سلام علی ابراہیم, ابراہیم تو نے یاری نبھا کے دکھا دی, خلیل بن کے دکھا دیا. ہم نے اعلان کیا تھا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم تجھ پر سلام ہو, سلام ہو, سلامتیاں ہو. وترکنا علیہ فی الآخرین, تو نے جو کام کر کے دکھا دیا ہے نا, قیامت تک آنے والی نسلوں میں بھی جاری رہے گا. ہم نے اسے جاری کر دیا. تبھی تو صحابہ نے پوچھا حضور قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم. یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے, ایمان سے بتاؤ بیٹے کا ذبح کرنے کا جو عمل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام, رب کو اتنا پسند آیا. منا میں قربانیاں ہوتی ہیں, حاجی قربانی کرتے ہیں, یہ وہی میدان منا ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. یہ باپ بیٹا کبھی رب کا گھر بناتے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اسماعیل دیے نا تو رب کی قدرتیں دیکھی. پھر حضرت سارہ جن سے اولاد نہیں تھی, تبھی تو حضرت حاجرہ سے نکاح, حضرت سائرہ نے خود کہا تھا کہ حاجرہ سے نکاح فرما لیں, مجھ سے تو بیٹا نہیں ہوا, شاید اس سے اللہ بیٹا دے دے. نکاح فرمایا نا,
جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو حضرت حاجرہ کو بھی بشارت ملی. ابراہیم علیہ السلام ہے، دو فرشتے آ گئے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں مبارک ہو، اللہ آپ کو بیٹا دے رہا ہے سارا سے. رب نے ان کا نام بھی تجویز کر دیا ہے اسحاق. رب آپ کو بیٹا دے گا اسحاق، اور اس کے بعد اس کا بھی بیٹا ہوگا، اس کا نام ہوگا یعقوب. یہ دونوں نام عرش والے رب نے رکھے. اس بیٹے کا نام اسحاق، پھر ان کا بیٹا، ان کا نام یعقوب، اور یعقوب کا دوسرا نام ہے اسرائیل. یہ بنی اسرائیل انہی کی اولاد سے. اسحاق علیہ السلام پیدا ہو گئے. حضرت حاجرہ نے کہا میں بوڑھی ہوں، عمر کے اس حصے میں ہوں، اس عمر میں بیٹا کہاں سے؟ جبریل کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، پیغام ہے، جیسے رب چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے. بیٹے کی بشارت آئی، نام بھی بتایا، پھر ان کے بیٹے کا نام بھی بتایا یعقوب. اسحاق آئے نا تو رب نے دونوں بیٹوں کا مقام بیان میں فرمایا قرآن میں. رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام. ہے جی حافظ صاحب ہیں، بغلام حلیم، بغلام حلیم. فرمایا یہ بیٹا حلیم ہے، مردبار، متحمل مزاج. یہ بیٹا حلیم ہے نا. فرمایا جو اسحاق آ رہا ہے نا، اسحاق اس کے بعد یعقوب آئے گا، یہ اسحاق جو آ رہا ہے یہ بغلام حلیم. قربان جائیں بے نیاز رب. حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹوں کے مقام سٹیٹس کو اللہ بیان فرما رہا ہے. اے ابراہیم جو اسماعیل ہے یہ تو ہوگا حلیم، اور جو اسحاق ہے وہ ہوگا علیم. بغلام علیم، یہاں فرمایا بغلام علیم. اچھا یہ مطلب نہیں کہ انہاں وچوں صرف نہیں سی پائی جاندی تو انہاں وچ پائی جاندی نا، انہاں وچ بھی علم بھی سی تے علم بھی سی تے انہاں وچ بھی رب نے انہاں نو علم میں چن کے ممتاز کر دیتا. حضرت اسماعیل نو علم میں چن کے حضرت اسحاق نو ممتاز کر دیتا. اور آخری بات کعبہ بنایا تے دعا مانگی، یا اللہ تیرا گھر بنایا قبول فرما. اللہ کریم فرمایا کعبہ تو قبول کر لیا، توڑا بنانا عمل قبول ہو گیا، پر منگو ساڑے کو کی مانگ دے ہو؟ یا اللہ کچھ نہیں مانگدا، بس تیرا گھر بنایا قبول. فرمایا قبول تو ہم نے کر لیا، مانگیے کیا مانگتے ہیں. پھر خلیل نے ہاتھ اٹھائے نا، کہا اللہ کچھ دینا ہے تو ربنا وبعث فیہم رسولا، میری اولاد میں سے بڑی شانوں کا بادی کا رسول دے. وبعث فیہم، شہر مکہ بھی جو رسول آئے تھے، آئے بھی میری اولاد بھی تے رسول بھی بڑیاں شانہ دا مالک ہو گئے. ہائے ہائے رب کو پسند آیا. بیٹے تو دو ہیں نا، اسحاق بھی اور اسماعیل بھی. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سینکڑوں نبی، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی رسول آمنہ کے لال. یہودی کہتے ہیں ساڑی شان بہت ہی اس واسطے کہ ساڑے پیغمبر اسرائیل یعقوب دی اولاد بھی اسحاق سن، اسحاق دی اولاد بھی سینکڑے نبی آئے. تسی بنی اسماعیل دے من اسماعیل علیہ السلام دی اولاد بھی کوئی رسول آئے. اللہ اکبر. رب کو یہ پسند تھا ایک ہی رسول اس لیے آئے، تو رسول اور بھی آتے نہیں جی وہ فلانا رسول مراد ہے فلانا. تُسا مناظرے کرنے سے تے بحثاں کرنی سے تے لڑائیاں جھگڑے کرنے سے رب نے کہا میں جھگڑے مکا چھڑے نے. جس خلیل نے جس رسول دی دعا کی سی وہ آمنہ دا لال، وہ آمنہ دا لال ہے. کوئی جھگڑے ہی نہ کہ کیڑا رسول. رب نے منہ بند کر دیتا. رب نے فرمایا اسا رسولوں بھیجے جی دی دعا مانگی. تے حضور نے پھر اعلان کیتا نا انا دعوت ابی ابراہیم، انا دعوت ابی ابراہیم. او دنیا والیو میں او رسول ہاں جڑا ابراہیم خلیل دی دعا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی نسبتوں کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ